بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر 17 ہے اور جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے سورہ نام، سورہ فرقان کی تفسیر کو اسٹڈی کریں گے۔ آج ہم ان کی تفسیر پڑھیں گے، آیات پڑھیں گے، ان کو اسٹڈی کریں گے۔ اچھا جی کلاس، آپ کی اسائنمنٹس مجھے رسیو ہو گئی ہیں، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ لیکچرز بھی دیکھ رہے ہیں اور نوٹس بھی ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں۔ سبھی بچوں کی اسائنمنٹس بہت اچھی بنائی ہوئی تھی آپ نے، اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ایگزامس کی تیاری کریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سورہ انعام کی۔ سورہ انعام جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کے مضامین میں کفار مکہ کا ذکر ہے، نفاق کا ذکر نہیں ہے، منافقت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے۔ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں منافقت کا ذکر نہیں آیا، مدنی صورتوں میں آیا ہے، کیونکہ مدنی صورتوں میں اس وجہ سے کیونکہ دیکھا جائے تو مدینہ میں ہی جو ہے منافق لوگ سامنے آئے تھے، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا صرف دکھاوے کے لیے، اور جب اس طرح سے غزوات وغیرہ ہوتے تھے تو وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ساتھ نہیں دیتے ہوتے تھے۔ تو یہ منافقت کا جو بھی پہلو ہے، منافقت کے بارے میں جتنی بھی منافق لوگوں کے بارے میں جتنی بھی گفتگو ہے وہ ہمارے پاس کس میں آتی ہے، مدنی صورتوں میں آتی ہے۔ تو سورہ نام کیا ہے؟ یہ ہے مکی سورہ اور اس میں کفار مکہ کے حوالے سے باتیں ہوئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کا جو دور ہے، اس کے آخری قوانین کے حوالے سے بات ہے اس میں، اور تمام حجت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مکی صورتوں کا جو ایک اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو باتیں ہیں، جو زیادہ تر جو اہم مضمون ہیں، مضامین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ایمان کے حوالے سے ہیں۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، ایک اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا۔ تو ایمان کے حوالے سے بات کی گئی ہے مکی صورتوں میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی ماننا۔ اور ان میں جو استدلال ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی اصطلاحات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ دو طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ نمبر 1 جو طریقہ ہے، جو قرآن مجید کا جو اسلوب بیان ہے اس کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو توحید کی طرف کس طرح سے بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یعنی المختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اور جو دوسرا پہلو آتا ہے، جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حوالے سے بات، کہ بڑے بڑے جو دن گزرے ہیں، بڑے بڑے جو ایام گزرے ہیں ان کا ذکر ہے۔ یعنی بڑے بڑے ایام کون سے ہیں جس میں تہس نہس کر دیا گیا ان قوموں کو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان میں کون ہے؟ سورہ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔ یہ وہ قومیں جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا گیا، نبی کو نہیں، تو جب رسول بھیج دیا گیا، اگر اب قوم نے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر اس قوم کے ساتھ رعایت نہیں ہے بلکہ اس کو ختم کر دیا گیا، ثابت یہی ہوا کہ اس کے بعد پھر کوئی خیر نہیں ہے۔ یعنی رسول کے آنے کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں، اور پھر کیا کیا گیا؟ زمین کو پاک کر دیا گیا، ان لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی ازل میں کیا ہوا، ابد میں کیا ہوا۔ تو یہ توحید کے موضوع پہ بہت جامعہ صورتیں ہیں، توحید کے موضوع پہ بات کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں پڑھ کے سناؤں جو اللہ نے تم پر حرام کیا، خبردار تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، یعنی شرک کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان سے ظاہر ہوں یا چھپی ہوں، اور اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا تمہیں حکم دیا گیا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اچھا، اذان ہونا شروع ہو گئی ہے جی۔ تو اس آیت مبارکہ میں 5 احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ جو نمبر 1 ہے وہ ہے شرک نہ کرنا، یعنی پہلی چیز جس سے روکا گیا وہ شرک نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
سورہ بقرہ کی تفسیر کے موقع پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ تشریف لیں گے تو معراج کا جو واقعہ پیش آیا، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحائف دیے. تو ان میں ایک تو نمازوں کا تحفہ ہوا، ایک یہ تحفہ تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ کو ملی، اور ایک یہ تحفہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے تمہاری امت سے تمام گناہ اٹھا لیے سوائے شرک کے، کہ شرک معاف نہیں ہونا. ٹھیک ہے، جیسے مرتدین کی سزا موت ہے، شرک معاف نہیں ہو سکتا. تو دوسری جو اس آیت کا اہم جو حکم آیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. یعنی دوسرا جس چیز کا حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان کے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں. بیسیکلی اگر آپ خود اپنی لائف میں دیکھو نا کہ والدین ایک ایسا مخلص رشتہ ہے آپ کے ساتھ. بہن بھائی آپ کو بھول جاتے ہیں، وہ آپ کے تھوڑے عرصے کے لیے، یعنی جب تک آپ لوگ ساتھ ہو، ایک ساتھ رہ رہے ہو، چھت کے نیچے رہ رہے ہو، تو تب تک بہت مخلص ہوتے ہیں. لیکن میں ایسا بھی نہیں کہوں گی کہ آفٹر جس طرح سے وہ اپنی لائف میں انسان بزی ہو جاتا ہے شادی کے بعد، لیکن ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے تو ترجیحات میں فرق آ جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ بھی سب سے زیادہ جو مخلص آپ کے ساتھ جو رشتہ ہوگا وہ آپ کے والدین کے، آپ کے ماں اور آپ کے جو والد ہیں ان کا. کیونکہ والدین ساری زندگی جو بچوں کی تربیت کے لیے اچھے اسکول میں پڑھانا، اچھے کالج میں بھیجنا، جس طرح سے ارننگ کر کے اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا فوڈ دینے کی کوشش کرنا، شیلٹر دینے کی کوشش کرنا، کوئی ہر طرح کی بیسک نیڈ کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، تو والدین آپ کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں جتنی ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت کی جائے. اور ویسے بھی ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے نا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے اس شخص پہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا. یعنی اس نے خدمت ہی نہیں کی اپنے والدین کی. تو یہ تو ایک بڑا گولڈن موقع ہوتا ہے کہ انسان جتنا ہو سکے اپنے والدین کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے یا دونوں، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں جو ہیں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کرو، بیزاری کا اظہار نہ کرو، نرم لہجے میں بات کرو. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور درود بھی بھیجا کریں ساتھ ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا، تو آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک. اسی سے ریلیونٹ ایک اور حدیث ہے کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اس کے بعد جو ہے جو بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 پہ آتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا. تو یہ بڑے گناہوں میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا. تو کچھ بھی کہہ دینا آپ کے والدین، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی اطاعت کرنا آپ پہ لازم ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کس طرح سے کامیاب کرتے ہیں، کس طرح سے آپ کی زندگی جو ہے وہ سنور جاتی ہے. تو آج سے ہی آپ نے اپنی زندگی میں کچھ چینج لے کے آنا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی ہر کہی ہوئی بات پہ آمین کہنا ہے، ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے ہوئے فوراً سے ماننا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو اس آیت میں جو اہم پہلو آتا ہے وہ ہے جی قتل اولاد. تیسرا حکم یہ ہے کہ اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو. ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے گا. اس لیے دور جہالت میں ہوتا کیا تھا کہ ایک تو بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، دوسرا یہ کیا جاتا تھا کہ بچوں کو جو ہے مفلسی کے ڈر سے مار دیا جاتا تھا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہم کیسے بچوں کو پالیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہیں بھی ہم نے رزق دینا ہے، اور آپ کو بھی کون رزق دے رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں. اور جو بچہ ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہوتا، حدیث سے ثابت ہے یہ بات، کہ ابھی اس حدیث کی تفسیر بیان کر دیتی ہوں کہ ابھی اس بچے کو 180 دن ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق، اس کا نصیب، اور ایون اس کی جنت دوزخ کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. 180 دن جب ابھی اس بچے کو ہوتے ہیں، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. تو پھر کیوں انسان جو ہے وہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرے؟
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی رزق دینا ہے، اور بعض اوقات آپ نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ فلاں بچہ بہت نصیبوں والا ہے نا، جب سے آیا ہے گھر میں بڑی برکت ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح سے یہی چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی آپ کے بہن بھائی جو ہیں اس کے نصیبوں کا بھی مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان نے جو ہے اس کی اپنی قسمت ہے، اس کا اپنا نصیب ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے رزق کو تلاش کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کو جو ہے مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے کمزور لوگوں کے طفیل تمہاری نصرت یعنی مدد کی جاتی ہے، اور رزق بھی انہی کے سبب دیا جاتا ہے، اور اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کا قتل نہ کرنا، اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا بھی ان کا قتل ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا کچھ بچے بہت بدتمیز ہوتے ہیں، روڈ ہوتے ہیں، اچھے سے بات نہیں کرتے، کوئی بیک بائٹنگ کی عادت ہے، جیلسی کی بہت زیادہ عادت ہے، کچھ چوری کرنے کی عادت ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے لیک رہ جاتا ہے۔ بچے کی مورل ویلیوز پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں جو اخلاقیات کا جو اچھا درس پیرنٹس دے سکتے ہیں ہم کوئی اور نہیں دے سکتے، کیونکہ کہہ لینا کہ جو بچے کا جو فرسٹ ایجوکیشن ہوم ہے نا، فرسٹ ایجوکیشن جو اس کا پیرنٹ ہوتا ہے اس کی ماں کی گود ہی ہے۔ ماں کی جو کہہ لینا ایک اچھی تربیت بچہ ساری زندگی اپنے ساتھ لے کے چل جاتا ہے، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کمزور لوگوں کو طفیل مدد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ اچھی تربیت نہیں کرنی وہ بچوں کو قتل کرنے کا مترادف ہے، یعنی ان کی شخصیت خراب کرتے نہیں۔ تو اگر تمام والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو معاشرتی برائیاں بہت حد تک ختم ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے فحش باتوں سے پرہیز کرنا، فواحش سے پرہیز کرنا، جس کا حکم ہے کہ وہ یعنی جو بری باتیں ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف برائی ہے نا، تو برائی ہم سمجھتے ہیں صرف باتیں ہیں، تو باتیں ہی تو برائی کی جڑ ہیں۔ جی، اس سے مراد بے حیائی کی وہ چیزیں ہیں، خواہ وہ ظاہر ہیں خواہ وہ چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، سورہ اعراف بھی جو ہے یہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ نے ظاہر اور چھپی ہوئی بے حیائی کو حرام کیا ہے، اور یہ تمام چھوٹے بڑے گناہ شامل ہیں جو ہے اس میں جو فحاشی ہے وہ زنا تک لے جاتی ہے، جس سے معاشرے میں اس طرح کی برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب تک نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہدایت دے۔ اچھا، ایک اور بات، یعنی ایمان کی جو ہے حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سے ایک جو شاخ ہے وہ شرم و حیا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برے کاموں اور بری باتوں سے دور رہیں تو نماز پڑھیں، ڈیلی دن میں جو ہے وہ 5 وقت جب آپ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہی برائی کرنی ہے اور برائی کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح حاضر ہوں گا، انسان کو خود شرم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان 5 وقت کا نمازی ہو جائے۔ ناحق قتل آیت کا جو اگلا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ناحق کسی کا قتل نہ کیا جائے، اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کسی جان کو حق کے سوا قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا۔ اچھا، صرف 3 گناہ ایسے ہیں جس کی فارم میں انسان قتل کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ صرف 3 گناہوں کی وجہ سے انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا خون حلال نہیں مگر 3 چیزوں سے، ایک یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے، ٹھیک ہے، دوسرا قصاص کی صورت میں، قصاص ہوتا ہے خون کے بدلے میں خون، دوسرا یہ کہ اگر کسی نے اس کو ناحق قتل کیا ہے تو قصاص سے مارا جائے، تیسرا یہ کہ اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی بتایا مرتدین کی جو سزا ہے وہ موت ہے، جس طرح سے اسلام جو ہے وہ فطرتی آپ کا دین ہے، فطرت میں چیز یہ شامل ہے۔ تو انسان بھٹکتا جو ہے، کہہ لیں کہ جب اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو منزل تو اسلام ہے نا، اب اس کے آگے انسان کہاں جائے؟
اگر اس کے بعد اگر انسان نکل جاتا ہے نا باہر، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، ٹھیک ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے. اس میں زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ رہنمائی ملے گی، گائیڈ لائن موجود ہے، معاشرتی، معاشی اور معاشرتی اگر اور دیکھیں تو خاندانی امور کے حوالے سے، دینی امور کے حوالے سے، توحید اور رسالت، آسمانی کتابوں پہ ایمان، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی میں ہر چیز کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن ملے گی، ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہماری سورہ انعام کی آیت نمبر 152 سے 153 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتیم کے مال خاص ایسے کہ ابھی ہم نے پڑھا اوپر کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ. تو بیسیکلی یہ ایک متفرع ہدایت ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب رزق کی تنگی، کشادگی، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، تو انسان کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اس کے اسباب پیدا کرے اور اس حقیقت کو سمجھے کہ رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کا رزق لکھا ہوا ہے، جب وہ اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان محنت کرنا چھوڑ دے. محنت کریں گے تو ہی اس کا ریوارڈ، اس کا پھل جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، ہمیں صرف اس کے اسباب پیدا کرنے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے. تو بعض اوقات ہم لوگ جو ہے تنگ نظری کی وجہ سے، تنگ دل ہو کے، مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا سے ڈرنا چاہیے اور اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ عرب جاہلیت میں جو معاملہ کیا جاتا تھا لڑکیوں کے ساتھ کہ زندہ درگور کر دینا، اور بیسیکلی یہ جو آیت ہے یہ اسی رسم کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت ہے تو عورت کماؤ نہیں ہے، تو مرد پر کیوں بوجھ ڈالا جائے، تو کیوں نہ انہیں پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جائے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. آگے آ جاتے ہیں ہمارے پاس سورہ انعام کی جو نیکسٹ آیت ہے، وہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، یعنی بوجھ نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے. اس کی کمپلیٹ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پر جس طرح کی اس کو خصوصیات دی ہیں، جس طرح کی صلاحیتیں اس کے پاس ہیں، اس کا اسی کے اکارڈنگلی حساب ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کی طاقت کے مطابق جب بات کرو تو انصاف کرو، اور خواہ وہ رشتہ دار کا معاملہ، یعنی آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو. اور اس نے تمہیں یہ حکم دیا تاکہ تم نصیحت پکڑو، ٹھیک ہے. اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرو. سب سے پہلے تو ہے جو آیت ہے ہمارے پاس 152 نمبر آیت، اس میں تو یتیم کے مال کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس میں جو اگر آپ الفاظ پہ غور کریں تو اس میں بھی وہی حکم دیا گیا جو ہم نے اوپر بے حیائی والی بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے قریب تک مت جاؤ. اگر ہم غور کریں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو یتیم جو بھی بچہ ہے اس کی فلاح و بہبود کے ارادے کے سوا اس کے قریب، اس کے مال کے قریب جانا جائز نہیں ہے. یعنی یتیم کے اوپر صرف وہی مال خرچ کیا جائے، صرف وہی تصرف جائز ہے جو کہ اس کی حفاظت اور نشوونما کی غرض سے کیا جائے، اور اس وقت تک کیا جائے گا جب تک کہ وہ جوان نہیں ہو جاتا، جب تک وہ ینگ نہیں ہو جاتا. اب آگے یہ ہے کہ جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے. اب اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ جوان ہو جائے تو اس کے مال کے قریب چلے جاؤ، بلکہ ایسا نہیں ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ ینگ ہو جائے گا تو پھر اپنا اچھا برا سمجھ پائے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ میرا مال ہے، میں نے کسی کو دینا ہے یا نہیں دینا. ہاں اگر وہ بڑا ہونے کے بعد جو بھی یتیم بچہ ہو سکتا ہے نا کہ جو بچے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، یتیم بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، پیرنٹس کو اچھے سے خیال رکھتے ہیں، جو ان کے پیرنٹس یعنی جو ان کے ماں باپ بنتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہ بچہ خود بھی دے دیتا ہے، چلیں ٹھیک ہے آپ رکھ لیں. تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہوگی نا، تحفۃً دینا. لیکن خود سے اس چیز پہ قبضہ کر لینا یہ بہت بڑی
جو ہے برائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس صراط مستقیم، کہ اس آیت میں صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی میرا راستہ سیدھا ہے، لہذا تم اسی پر چلو۔ جی پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید جو ہے وہ ایک ہی راہ، ان کی راہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اور امت مسلمہ کو ایک راہ کی پیروی کرنا ہوگی۔ ان کو تنبیہ کرتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اسی راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ نہ چلو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خدا کی راہ سے دور ہو جائیں گے، یعنی اللہ اور رسول کی راہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ گویا خدا کی رہنمائی کو قبول نہ کرنے کے دو بڑے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر دوسرے راستے کی پیروی انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے، جو کہ خدا کے قریب اس کی رضا تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی راہ سے ہٹتے ہی بہت ہی زیادہ انسان جو ہے وہ غلط چیزوں میں پڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کہتے ہیں نا غلط راہ کو اختیار کر لینا، تو انسان کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس آیت کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا کہ صراط مستقیم اس لیے تمہارے سامنے واضح کر دی گئی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور پرہیزگاری کیا ہے کہ اگر آپ ایک خاردار جھاڑیوں والی جگہ سے گزریں اور وہاں سے اپنا دامن بچا کے گزریں، تو یہ ہے تقویٰ بیسیکلی۔ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری، ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو سیدھے راستے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اہدینا صراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اس سے فرقہ پرستی کی مذمت بھی نکلتی ہے، کیونکہ یہ صراط مستقیم چھوڑنے کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ سیدھی راہ ایک ہی ہے، حدیث میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دائیں بائیں مزید لکیریں کھینچی، پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا، یعنی جو ٹیڑھی لائن کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت جو ہے وہ تلاوت کی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ مسند احمد کی طرف ہم تب جاتے ہیں بیسیکلی جب ہمیں صحاح ستہ میں کوئی حدیث نہیں ملتی۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے ماپ تول میں انصاف کرنا ہے، کہ جب بھی ماپ تول کیا جائے تو اس میں انصاف جو ہے وہ کیا جائے، کمی بیشی نہ کی جائے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وزن انصاف کے مطابق پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری انسانی معاشرے کا ایک یہ المیہ ہے، بلکہ قوم شعیب علیہ السلام کی تباہی کی وجہ بھی ناپ تول میں کمی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ چیزوں کی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے تباہی جو کم تولتے ہیں اور ناپتے ہیں، اس لیے یہاں اس پر منع کرتے ہوئے انصاف سے ناپ تول کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ ماضی کی یاد دہانی کرواتے ہوئے، جو ماضی کے جو قصے ہیں ان کی یاد دہانی کرواتے ہوئے، اور پھر امت مسلمہ کو یعنی امت محمدیہ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا ہے جیسے کہ پہلی امتوں نے کیا ہے۔ پہلی امتوں میں سے کون سی آ گئی ہے؟ قوم شعیب، مکی صورت ہے نا یہ۔ تو مکی صورتوں میں زیادہ تر جو ہے پہلی قوموں کا بھی ذکر ہے، جو کہ پہلی گزری ہوئی قومیں ہیں، ان کا تذکرہ ہے کہ، اور وہ قومیں جو کہ عبرت کا نشان بنی ہیں ان کا بھی بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ تو اس میں قوم شعیب علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو اس وجہ سے ان کی جو ہے ہوا، کیونکہ قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اچھا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس طرح سے آپ کے ذہن میں ایسی بات آئی ہو اسٹوڈنٹس کے جو امت محمدی ہے کہ کیا ہمارے میں یہ برائی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے رعایت دی ہوئی ہے امت محمدیہ کو کہ ہو سکتا ہے کہ واپس پلٹ آئیں، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی کوئی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واپسی کا راستہ کھلا چھوڑا ہوا، توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ یہ وہی بات آ گئی کہ
ایک بار جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو آپ سامنے جو صفا کی پہاڑی دیکھ رہے ہیں، اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کو سونے کا بنا دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑی کو سونے کا بنا دیجئے. تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے بس کن کہنا ہے اور وہ چیز ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر یہ بچے گا کوئی نہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھا جائے نا، ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز. تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے، اور معجزاتی جو ایمان ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے. تو دوسری جو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بات کی وہ یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا ہے، تو اگر آپ یہ رہنے دیں تو میں آپ کی امت کے لیے توبہ کا جو دروازہ ہے وہ راستہ جو ہے وہ کھلا چھوڑ دوں گا، تاکہ وہ جب بھی چاہیں واپس آ جائیں اور اللہ کے حضور آ کے توبہ کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہ رہنے دیجیے، یعنی پہاڑی والا معاملہ، اور دوسرا جو کہہ لیں آپشن ہے آپ نے اس کو مانا. اس وجہ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. اگر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو آج سے توبہ کر لیں. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اور جب ناپ تول کرنے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو. یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے. طاقت کے مطابق تکلیف دینا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تمام اعمال کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا، کیونکہ انسان صلاحیتوں، طاقت اور حالات کے اعتبار سے مختلف درجات کے حامل ہوتے ہیں. اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی طاقت کے مطابق اسلامی تعلیمات پر بھرپور عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہے اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرے گا. مثلاً صحابہ میں درجات فضیلت ہیں. مثلاً ہر شخص حضرت ابو بکر صدیق نہ بن سکا اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بالکل ایسی. جی، اور ہمارے جو نیکسٹ آیت کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد انصاف کی بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے. جب بھی بات کرو انصاف کی کرو. معاملہ چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ کون سا شخص حق پر ہے اور پھر اس کا بھرپور ساتھ دو. یہ نہ دیکھو کہ وہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، میرا بہن بھائی ہے تو میں نے اس کا ساتھ دینا ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ رہنمائی ہے، اس لیے میں اس کا ساتھ دوں گا، چاہے وہ باطل پہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ بول رہا ہو، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. ایک واضح حقیقت کے طور پہ دنیا کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اگر آج ہم اس اصول پر عمل کریں تو بہت سارے معاشرتی مسائل چند لمحات میں ہی ختم ہو جائیں گے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جو ہے حق کی شہادت چھپانے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت پوری ہو چکی اور اب ہم مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں کہ ہم اس جرم کا ارتکاب کریں اور سزا سے بچ جائیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم حق کی شہادت دینے میں جتنی کوتاہی کریں گے اور باطل کی شہادت دینے میں ہمارا قدم جس رفتار سے آگے بڑھا ہے ٹھیک اسی رفتار سے ہم گرتے چلے جائیں گے. پچھلی ایک صدی کے اندر ہم مسلمان تو قومیں مغلوب اور محکوم ہوتی چلی گئی ہیں، اور مسلمان کا نام ذلت کا نشان بن گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، اور شہادت کو نہ چھپاؤ، اور جس نے اسے چھپایا بس بے شک اس کا دل گناہ گار ہوا. اچھا، ایک اور حدیث بھی میں یہاں پہ جو ہے وہ بتانا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے گناہ کے بارے میں پوچھا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی. اس کے بعد جب آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، ٹھیک ہے. تو کسی کے بھی حق میں یعنی اگر جھوٹی گواہی دینا اس وجہ سے بھی کہ میرا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ بچ جائے تو وہ غلط بات ہے. اگر آج ہم اسی چیز کو سوچ لیں تو کہ ہم نے حق کی بات کہنی ہے چاہے معاملہ کوئی بھی ہے، تو معاشرتی بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. اس کے بعد صراط مستقیم ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں جی، پھر سورہ فرقان کی آیات آ جاتی ہیں. 63 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور جب چاہے ان سے بات کرتے ہیں تو بس سلام کہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے لیے رات کاٹتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں.
اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب لازم ہو جانے والا ہے، جدا نہ ہونے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے کی بری جگہ ہے اور برا مقام ہے۔ اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان کی روش ان کے درمیان اعتدال کی ہے، یعنی ہر چیز میں اعتدال اللہ تعالیٰ نے میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے دوسرا کوئی معبود، اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، مگر جہاں حق ہو، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا سے دوچار ہوگا۔ روزے قیامت اس کے لیے عذاب جو ہے دو چند کر دیا جائے گا اور اس پر ہمیشہ خوار ہو کر رہے گا، سوائے اس کے جس نے توبہ کیا، وہ ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیے۔ توبہ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ بس اللہ ان لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان۔ اور جس نے توبہ کی، نیک عمل کیے، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جسے رجوع کرنے کا مقام ہے۔ اور وہ لوگ جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے جب بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرے تو سنجیدگی سے گزرتے ہیں، اور وہ لوگ جب انہیں رب کے کام سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہروں اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہے ہمارے رب ہماری بیوی اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیں، یعنی انہیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاری کا پیشوا بنا دے، اور ان لوگوں کو ان کے صبر کی بدولت جنت کے بالا خانے نام میں دیے جائیں گے، اور اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیا جائے گا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی یہ اچھی آرام دہ اور اچھا مسکن ہے۔ اور آپ فرما دیں کہ اگر تم اس کو نہ پکارو تو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا، تم نے اسے جھٹلایا، پس عنقریب اس کی سزا لازم ہوگی۔ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فرقان کی جو پہلی آیت ہے، یعنی جس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں، بیسیکلی سورہ فرقان جو ہے وہ معاشرتی آداب سکھانے کے لیے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے جو پڑھے ہیں وہ کس طرح سے جو کہ نئے اسلام لے کر آئے تھے، پچھلے لیکچر میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ان کو سکھایا ہے کہ کس طرح سے نبی کے ساتھ پیش آنا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ اب یہ معاشرتی آداب ہے کہ انہیں معاشرے میں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، ان کے کیا کیا آداب ہونے چاہیے۔ تو ان میں سب سے پہلے مومنین کی چال آتی ہے۔ اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کی تفصیل اس طرح سے کہ سورہ فرقان جو وہ مکی صورت ہے، اس میں مخالفین کے مختلف اعتراضات کا جواب دینے کے بعد مومنین کے اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، کہ گویا کہ مومنین اور کافروں دونوں کے سامنے انسانوں کو پرکھنے کا معیار رکھ دیا گیا ہے۔ مومنین کے سامنے اس طرح کہ وہ اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق ڈھالیں، اور کفار کے سامنے اس طرح کہ وہ اپنے معیار کے مطابق پرکھ کر دیکھ لیں کہ کون صحیح راستے پہ اور کون غلط ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مومنین کی پہلی صفت جو ہے وہ زیر بحث لائی گئی ہے کہ خدا کے بندے وہ ہیں جو کہ ہمیشہ نرمی اور عاجزی سے انکساری سے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل مریل چال چلنا شروع کر دیں، بلکہ جو ہے عاجزی کے ساتھ، عاجزی سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز موجود ہونی چاہیے، ہمبل ہونا چاہیے آپ کو، اور دبے پاؤں چلتے ہیں، یعنی ان کے چلنے کے انداز میں تکبر و غرور شامل نہ ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ان انٹینشنلی کچھ اس طرح سے ڈریسنگ کر لیتا ہے کہ اس کا چلنے کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں سے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ انسان بہت پراؤڈ ہے، بہت اس کو غرور اپنے آپ پہ، تو وہ اس طرح کی چال چلنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے سکھایا ہے کہ مومنین کے جو ہے وہ اوصاف کس طرح سے ہونے چاہیے، بلکہ ان کے چلنے کا انداز صاف طور پر بتایا ہے کہ نیک فطرت انسان ہیں، لیکن نرم چال اور عاجزی والی چال سے، مریضانہ چال سے مراد لینا غلط ہوگا، بلکہ مومنین کی چال ایسی ہوتی ہے جس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، لیکن وہ مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے چلتے تھے جس طرح سے گویا نشیب کی طرف اترے ہوں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ مریل چال چل رہا تھا، تو آپ نے اسے پوچھا کہ تم بیمار ہو؟ جب اس نے انکار کیا تو آپ نے ذرا اٹھا کر اس کو دھمکایا، کہا پوری قوت کے ساتھ چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاجزی کی جو چال چلنا ہے وہ منیزانہ چال نہیں، بلکہ ایسی چال ہے جس میں ایک وقار و شان ہو لیکن تکبر نہ ہو۔
لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی چال میں کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے جس کی بنا پر مومنین کی خوبیاں بیان کرتے وقت اس سے پہلے بیان کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی حقیقت میں انسان کی چال ہی انسان کے مزاج، اس کی شخصیت، اس کی سیرت و کردار کی اولین ترجمان ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے چلنے کے انداز سے ہی آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ شریف ہے یا متکبر انسان ہے یا شر پسند انسان ہے۔ اس لیے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، جوہلا سے انداز گفتگو۔ اس کے بعد اس آیت میں مومنین کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ جب جاہل لوگوں سے بحث و مباحثہ پہ اتر آؤ تو انہیں نہایت نرمی اور وقار سے بات ختم کر کے سلام کر کے چلے جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ واضح رہے یہاں پر جاہل سے مراد کم علم یا بے علم شخص نہیں، بلکہ وہ شخص جو دوسروں سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے جہالت کا انداز اختیار کرے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی پر اتر آئے۔ اس صورت میں رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے نہیں دیں، بلکہ حتی الامکان یہی کوشش کریں کہ معاملے کو سلجھایا جائے۔ بلکہ دین کا بھی یہ بھی مومنین کی صفت ہونی چاہیے کہ دین کی بات تب کہیں جب کوئی سننا چاہے آپ سے، اور اچھے اور ایسے انداز میں بات کریں۔ اور دین کا مقصد بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایک ایسا انسان کو بنانا چاہیے، اس کا طرز گفتگو اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ کوئی دوسرا اس کی بات سننے پہ مجبور ہو جائے۔ اور جہاں پہ کیونکہ آرگیو کرنا ہر انسان کا حق ہے، جہاں پہ کوئی آپ سے آپ کے مذہب کے بارے میں کوئی آرگیو کرتا ہے تو اس کو ایسا انداز میں سمجھایا جائے کہ نہیں دیکھو